شان میں نعتیں لکھی، عربی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر آج بھی ان پر آج بھی محنت کی جا رہی ہے، آج بھی ان پر علماء کرام ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ اور میرے امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے ید ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، 55 سے زائد علوم پر اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھی، 55 سے زائد علوم پر مہارت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور یہ آپ کو خاص وصف اللہ نے عطا کیا تھا کہ صرف ہندوستان کے نہیں، مسلک دیوبند کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے دار الندوہ، جس کے اندر مسلک علماء دیوبند کی کتب کو ان کی نشر و اشاعت کا کام کیا جاتا ہے، عقائد کا کام کیا جاتا ہے، وہاں ترویج دین کا کام کیا جاتا ہے، کتب لکھ کر پھر ان کی نشر و اشاعت کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر دار الندوہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ وہاں جب کسی ایک عالم کا جانے کا اتفاق ہوا تو اس نے جا کر دیکھا کہ وہاں بر صغیر اور پاک و ہند کے فقہا کی فہرست لکھی ہوئی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے کون سے ایسے علماء ہیں جو فقیہ بن کر ابھرے۔ تو وہاں سر فہرست جن کا نام لکھا ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے امام سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ تھا۔ حالانکہ مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی فقاہت کو مانا بھی صحیح اور دار الندوہ کی فہرست کے اندر لکھا بھی صحیح کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احمد رضا کو علم فقہ کے اندر جو مہارت عطا فرمائی تھی وہ شاذ و نادر کسی کو عطا فرمائی ہو۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر ان مسالک کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا، یہ نزاع نہ ہوتا، تو احمد رضا اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ تو بڑے مقام والے، وہ تو مجتہد تھے، وہ تو امام تھے، ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ اور امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید فرمائی، پیروی فرمائی، اور آپ نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا کہ ہر کام کے اندر میرے امام کی پیروی کی جانی چاہیے۔ بِأَنَّ الْفَتْوَى مُطْلَقًا، آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ مطلقاً جب بھی فتویٰ دیا جائے گا امام اعظم کے قول پر دیا جائے گا۔ میرے امام اعظم میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جب آپ حجاز مقدس میں جاتے ہیں، وہاں کے جو حرم مکہ کے مفتی تھے، احناف کے جو مفتی تھے، جو شوافے کے مفتی تھے، یا پھر جو حنبلی مفتی تھے، وہ میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے پاس اجازت حدیث لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا حیات اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا، کہ اعلی حضرت جب حجاز مقدس میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے علماء آپ سے صرف حدیث کی اجازت لینے کے لیے آتے ہیں۔ حالانکہ بر صغیر پاک و ہند سے علماء وہاں جاتے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے، جو حدیث پڑھائی جاتی ہے اس کی بھی علماء اجازت دیتے ہیں، پھر جا کر ایک عالم حدیث پڑھانے کا حقدار بنتا ہے۔ اور میرے امام احمد رضا جب حجاز مقدس میں جاتے ہیں تو وہاں کے علماء آپ کے علم کو، آپ کی عظمت کو سامنے رکھ کر آپ سے اجازت حدیث لیتے ہیں۔ اور پھر یہ عظمت، یہ شان و رفت کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہیں بیٹھ کر چند گھنٹوں کے اندر آپ نے ایک عظیم الشان کتاب لکھی علم غیب پر، اور اس وقت کے اس دور کے علماء نے ان پر تقاریض لکھی کہ جو احمد رضا نے لکھا ہے وہی 1400 سالہ امت کا عقیدہ ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، بڑے بڑے علماء نے آپ کے حیات پر حجاز مقدس اور مدینہ المنورہ میں بیعت کی۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان و رفت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر صرف علم نہیں تھا، علم کے ساتھ ساتھ عشق رسول اتنا تھا، اور اس قدر سینے کے اندر حضور کا عشق تھا، جب مدینہ المنورہ میں گئے تو مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ گئے اور دل میں یہ تڑپ لے کر بیٹھے کہ حضور کا دیدار ہوگا، آنکھیں جھکا رکھی ہیں،
اور دو زانو ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر درود پاک پڑھے جا رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو بھی درود پاک ان کے ذہن میں تھا پڑھتے جا رہے ہیں. حضور کا دیدار نہیں ہوا. تڑپ یہی تھی, یقین کامل تھا کہ حضور کا دیدار ہوگا, لیکن جب نہیں ہوا تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے, وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا, احمد رضا کیا تو ہی صرف عاشق ہے حضور کا؟ کیا صرف تیرے سینے میں حضور کے عشق کی شمع جل رہی ہے؟ کیا اور نہیں ہے دنیا میں جو حضور سے پیار کرتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور جب دیدار ہو گیا, حضور کا دیدار ہوا, اور پھر بیداری کے عالم میں دیدار ہوا, جاگتے ہوئے دیدار ہوا. جب یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی اپنے آپ کو مخاطب کر کے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, احمد رضا تیرے جیسے کئی ہیں جو اس لین میں لگے ہوئے ہیں کہ حضور کا دیدار ہو جائے, اس قطار میں منتظر ہیں, سالوں کے سال بیت گئے ہیں کہ کبھی اس آفتاب رسالت کا دیدار ہو جائے گا, لیکن دیدار نہیں ہوا ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ بات کی تو پھر میرے حضور نے صرف خواب میں نہیں دیدار کروایا, بلکہ آپ نے بیداری کے عالم کے اندر دیدار کروایا, چشمے سر سے دیدار کروایا, سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اور جب دیدار ہوا نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کہا احمد رضا تمہیں پتا ہے تم کس گلی کے گداگر ہو, جانتے بھی ہو؟ ہاں بتاؤ ذرا دنیا والوں کو. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے. صرف احمد رضا نے شرک و بدعت کے فتوے نہیں لگائے, احمد رضا نے لوگوں کو کافر نہیں قرار دیا. میرے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے محتاط تھے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں تمہیں 72 نہیں 99 اگر وجوہات کفر کی نظر آئیں پھر بھی کافر نہ کہو. 99 وجوہات کفر کی نظر آئیں اور ایک وجہ تمہیں اسلام کی نظر آئے پھر بھی کافر نہ کہو, بلکہ پھر بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اسے مسلمان قرار دو. میرے احمد رضا رحمت اللہ علیہ اس مسلک پر کاربند تھے, اور آپ نے ساری زندگی حضور کی شریعت کا کام کیا, حضور کے دین کا کام کیا. آپ کا ایک تازہ ایک بندہ مرید ہوا تو آپ کے پاس ایک بندہ خط لے کر آیا, تو آپ نے فرمایا تم پڑھ کر سناؤ. جب اس نے پڑھ کے سنایا تو اس میں گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو وہ مرید جو تھا اس نے کہا یہ بتاؤ یہ لکھنے والا کون ہے؟ اتفاق یہ ہوا کہ جو لکھنے والا تھا وہ ان کی بستی کے مضافات میں رہنے والا تھا. تو وہ غصے میں آ کر کہنے لگے, حضرت اعلی حضرت کی بارگاہ میں حضور مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس سے جا کر پوچھوں. آپ نے فرمایا تم ٹھہرو. آپ اندر گئے اور خطوط کا ایک بنڈل لے کر آئے, فرمایا ان کو پڑھو. جب وہاں پڑھا تو وہاں علماء کرام کی طرف سے تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے تھے. اس نے کہا حضور ان میں تو کلمات تعریفات ہیں. آپ نے فرمایا پہلے ان کو انعام دو. کہا حضور میرے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں ان تمام علماء کو ان تعریفات کے کلمات ادا کرنے پر انعام دوں. آپ نے فرمایا جب تعریف کرنے والوں کو انعام نہیں دے سکتے تو گالیاں دینے والوں کو سزا کیوں دیتے ہو؟ تو پھر گالیاں دینے والوں کو سزا کیوں دیتے ہو؟ اور یہ بارہا آزمایا گیا. جس نے حضور کے روزہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھا نا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو جو کیف